بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے صومالیہ کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس یوکرین بحران کے خاتمے کے لیے روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے شہر پشاور میں کل ایک مسجد کے اندر جو خودکش دھماکہ ہوا تھا اس میں مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ 194 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کو شیخہ عائشہ بنت محمد ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی شیخہ عائشہ بنت محمد ال نہیان کے انتقال پر متحدہ عرب امارات کے صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو ملاقات کریں گے۔ وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ صاحب اسم امیر کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹریس کے ساتھ فون پر بات چیت کی، جس کے دوران یمن، افغانستان اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے میں امن کے فروغ اور ترقیاتی شعبوں میں قطر کی کوششوں اور اقوام متحدہ کے مختلف انسٹیٹیوشنز اور اداروں کے ساتھ قطر کی شراکت داری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ ٹیلی فون بات چیت کے دوران بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے، انسانی حقوق کے تحفظ، انسانی امداد فراہم کرنے اور خطے کو درپیش موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت اور انہیں کامیاب بنانے کے لیے ریاست قطر کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ قطر اور جمہوریہ روانڈا کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے مابین موجودہ تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ اس MOU پر قطر کی جانب سے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت، جبکہ جمہوریہ روانڈا کی جانب سے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل جین بوسکو کازاروزا نے دستخط کیے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف اس وقت جمہوریہ روانڈا کے دورے پر ہیں۔ قطر نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی برادر عوام کے خلاف بلا جواز کارروائیوں، جرائم کی مسلسل ارتکاب، بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کے قتل، غزہ کی پٹی پر حملوں اور اجتماعی سزا کے نفاذ کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ باتیں ایک بیان میں کہی گئی ہیں جو جنیوا میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب کی قائم مقام ناظم الامور جواہر السویدی نے دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے مقبوضہ عرب علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری، نسل پرستانہ پالیسیوں اور طرز عمل کا تسلسل، فلسطینیوں کی اراضی پر مسلسل قبضے اور فلسطین کے مسئلے کے جامع اور منصفانہ حل میں ناکامی وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے فلسطینی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ جواہر السویدی نے فلسطینی عوام اور ان کے جائز حقوق کی بحالی کے لیے قطر کے موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ سن 1960
مطابق فلسطین کی ایک آزاد اور مکمل طور پر خود مختار ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 156 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 147 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 9 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 385 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,54,752 ہو گئی ہے۔ ادھر کووڈ-19 قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,03,68,334 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ اب تک دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 1,02,63,133 ہو گئی ہے۔ اس طرح ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد قطر کی ٹوٹل آبادی کے 88% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ قطر سینٹرل بینک نے اعلان کیا ہے کہ کابینہ کے سن 2009 کے فیصلہ نمبر 33 کے مطابق کل اتوار 6 مارچ کو بینک ڈے کے موقع پر ملک میں تمام بینک اور مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو یوکرین پر نو فلائی زون قائم نہیں کرے گا۔ یوکرین نے روس کے فوجی آپریشن کو روکنے کے لیے نیٹو سے نو فلائی زون قائم کرنے میں مدد کی درخواست کی تھی۔ کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے نو فلائی زون قائم کیا تو ہم ایک ایسی کارروائی کے مرتکب ہوں گے جو یورپ میں ایک مسلسل جنگ کا باعث بن سکتی ہے، جس میں بہت سے ممالک ملوث ہو جائیں گے اور بہت زیادہ مصائب کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑائی یوکرین سے آگے نہ پھیلے، کیونکہ یہ مزید خطرناک، زیادہ تباہ کن اور انسانی تکالیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے واضح کیا کہ اتحادی ممالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیٹو کے طیارے اور نیٹو کے فوجی یوکرین کی سرزمین پر تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت چاوشوغلو نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس یوکرین بحران کے خاتمے کے لیے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کلیبا کے درمیان ملاقات کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل نیٹو کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں چاوشوغلو نے کہا کہ ترکی ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو دونوں فریقوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے قبل دو ممالک کے وزراء خارجہ کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں بلانے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن جنگ چھڑ جانے سے اس پر عمل نہ ہو سکا۔ کل صبح نیٹو کا ایک ہنگامی وزارتی اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ روس کی فوج نے یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع زپوریشیا ایٹمی بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک پر روس کی فوج کے حملوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر اس دوران ایٹمی دھماکہ ہو گیا تو یورپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیو میں کل شدید دھماکے ہوئے۔ صدر زیلنسکی نے ایٹمی بجلی گھر پر حملے کے بعد روس پر جوہری دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر جرمنی کے چانسلر اولیف شولز نے انکشاف کیا ہے کہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو یوکرین کی جنگ میں حصہ نہیں لے گی۔ دوسری جانب بیلاروس میں جاری مذاکرات کے دوسرے دور میں شریک روس اور یوکرین کے وفود نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کو نکالنے کے لیے ہیومینیٹیرین کوریڈورز قائم کرنے اور عارضی جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر کے روز دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ یوکرین سمجھتا ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد فوری جنگ بندی اور روسی فوج کا انخلا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں کل ایک مسجد کے اندر جو خودکش دھماکہ ہوا تھا اس میں مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ 194 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دھماکے کو خودکش قرار دیتے ہوئے کہا
کہ حملہ آور نے مسجد کے باہر ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار کو ہلاک کیا اور پھر مسجد میں داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرے۔ ابھی تک کسی گروپ نے دہشت گردی کی اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اور کرکٹ کی دنیا کے نامور کھلاڑی آسٹریلیا کے شین وارن کا کل انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 52 سال تھی۔ انہوں نے اپنے 15 سالہ کیریئر کے بعد سن 2007 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، تاہم وہ سن 2013 تک فرنچائز T20 کھیلتے رہے۔ شین وارن نے اپنے کرکٹ کیریئر میں 145 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن کے دوران انہوں نے 708 وکٹیں حاصل کی، اور یوں عالمی سطح پر اب تک کسی بالر کی طرف سے لی گئی سب سے زیادہ وکٹوں کے حوالے سے وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے صومالیہ کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس یوکرین بحران کے خاتمے کے لیے روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کے مابین ملاقات کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے شہر پشاور میں کل ایک مسجد کے خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس میں مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ بسم اللہ۔